کیا اعتکاف میں بالکل چپ رہنا چاہیے؟ دیکھیں، خاموشی بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے، وہ خاموشی تفکر کے ساتھ ہو، غور و فکر ہو، تدبر ہو، وہ اور خاموشی ہے۔ بالکل ہی چپ رہنا یہ تو کوئی عبادت نہیں۔ ذکر اذکار، مناسب بات چیت بھی ہو تو یہ سب ٹھیک ہے۔ اعتکاف کے دوران عورتوں کا موبائل استعمال کرنا، کوئی بیان سننا ہے، کوئی دینی بات پڑھنی پڑھانی ہے، سمجھنی سمجھانی ہے، عالمہ ہے، پڑھا رہی ہے، کوئی تفسیر کلاس لے رہی ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو ان چیزوں کی تو گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ادھر ادھر کی خبریں اور عید کے لیے کھانے کون سے بنانے ہیں، ریسیپیز چیک کرنا، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یکسوئی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ دین سیکھنے سکھانے کے لیے تو بہرحال یہ کام ہونے چاہیے۔ ایک انتہائی اہم ترین بات، اگر عورتیں اس بات کا خیال رکھ لیں تو بہت سارے مسائل سے بچیں۔ جس عورت میں بھی مسنون اعتکاف 10 دن کے لیے بیٹھنا ہو، پہلے وہ اس بات کا مکمل یقین کر لے کہ یہ 10 دن پاکی کے ہیں اور میں آسانی سے بیٹھ سکتی ہوں، پھر وہ بیٹھے مسنون اعتکاف میں، ورنہ وہ نفل اعتکاف کرے، بلا وجہ رسک نہ لے کہ جی چلو جی بس میں بیٹھوں گی، دعا کروں گی، 2 دن 3 دن آگے ہو جائیں گے، تو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آسانی کے ساتھ یقین ہے کہ بھی پورے ہیں، وقت ہے میرا، تو بس پھر اعتکاف 10 دن کی نیت کرے، رسک نہ لے، بلا وجہ عمل کو خراب نہ کرے۔ کئی جذبات میں بیٹھ جاتی ہیں اور بعد میں بھی پریشان ہوتی ہیں، تو بھئی سوچ سمجھ کے ذمہ داری کے ساتھ انسان کام کرے۔ پھر یہاں ایک معاملہ آتا ہے، اعتکاف کے وقت بھی عورتیں بہت پوچھتی ہیں، ہماری بیگم صاحبہ کے بعد مستقل سوال جواب آتے رہتے ہیں، تو کچھ دوائیاں ہوتی ہیں، ان سے جو ہے نا وہ انسان اپنے دن کو آگے پیچھے کر لیتا ہے، وقتی طور پر روک لیتا ہے۔ تو یہ اعتکاف میں، عمرے میں اور حج میں، ان 3 موقعوں پہ بہت زیادہ عورتیں سوال پوچھتی ہیں، کیا ہم میڈیسن کھا لیں تاکہ یہ عبادت ہم پوری کر سکیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ شرم تو جائز ہے لیکن اچھا نہیں ہے۔ اس کے نقصانات ہی زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں، اس کے فوائد کم ہی کسی کو ملے ہوں گے۔ اگر کسی نے کرنی بھی ہو، اس کو ضد چڑھی ہوئی کہ نہیں مجھے تو اسی کے بغیر، مطلب اس یہ کروں گی تو میں جنت میں جاؤں گی، ورنہ پھر میرا مسئلہ بڑا رہے گا، مجھے لازمی یہ کرنا ہے۔ جس کو اتنی کوئی پریشانی ہو تو بھائی پھر ڈاکٹر سے پوچھ لیں، مشورہ کر لیں۔ ہمارا مشاہدہ یہی ہے، میری اہلیہ کا تو کہنا یہی ہے، بارہا برسوں ہو گئے ان باتوں کو لوگوں کو بتاتے ہوئے، ان دوائیوں کے نقصانات ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بلکہ کئی دفعہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ عمرے پہ گئی، دوائیاں کھا لی اور وہاں جا کے معاملہ شروع ہو گیا، اب جناب لینے کے دینے پڑ گئے، اور ایک دفعہ نہیں ہوا، بارہا دفعہ ہوا۔ تو بھئی جو اللہ نے نظام بنایا اس کو قبول رکھے، اللہ قبول کرے، اللہ خیر صلاح، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو اس کا اہتمام اور اس چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔